مجھ کو کھلائی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، ارے جب شمر لئی کر چکا سیراب لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، ارے تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، ارے وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، ارے تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، ارے شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، ارے اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، ارے اٹھتی تھی جو پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، ارے کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے
گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، ارے میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، ارے کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، ارے کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکی ظالم میں ہے لگا دیکھ لیا ابھی، پرچم کا میرے کام پیاسی ہے سکینہ، ہے باد صبا جا کے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پر محمد وآل محمد صلوات۔ قبلہ کے آدمی تھوڑی تاخیر ہے، بس اور سلام کے چند شعر پیش کر دیتا ہوں۔ برائے عظمت سرکار ابوالفضل عباس بابا زغلول علیہ السلام۔ عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھ روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھ روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھ روئے، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھ روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھ روتی، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھ روئے، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھ روئے، بل محمد وآل محمد صلوات۔ دیگر
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين أعني بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين صلوات حمد و سپاس اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا سارا نظام ہے. شکر اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں بہترین نبی عطا کیا جو خیر الانام ہے، اور اس کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو بہترین امام سے نوازا، اور اس کی نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ نعمت عظمیٰ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب. آج جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایسا عنوان ہے کہ اس کو اگر ہم اپنا لیں اور سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بھی سنوار سکتے ہیں. اور اس موضوع جس پر گفتگو ہوگی اس کا نام ہے عدل. عدل اور عدالت. اب عدل اور عدالت کیا ہے، جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیں. الایمان علی اربع دعائم. ایمان 4 ستونوں پر استوار ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد. اب یہ عدل اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ حتیٰ کہ اصول مذہب، اصول دین کے اندر عدل موجود ہے. اللہ کی اور بھی صفات ہیں لیکن عدل یہاں پر کیوں ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو یہ بھی سوال واضح ہو جائے گا. پہلے تو یہ سوال آپ لوگوں سے ہے، سوچیں اس کو کہ اتنی ساری صفات میں اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، لیکن عدل کی صفت کو اصول دین کے اندر کیوں رکھا؟ سوال ہے. اب جب عدل پر گفتگو ہوگی تو دیکھ لیں دوسرے مکاتب کیا کہتے ہیں. خصوصاً جو مغربی مکاتب ہیں وہ عدل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہمارا کیا نقطۂ نظر ہے.
سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عدل انسان کی ذات کے اندر وضعیت رکھی ہے پروردگار نے؟ یعنی کیا انسان کی ذات کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر عدل سے کشش موجود ہے کہ نہیں، جازریت موجود ہے کہ نہیں؟ تو بہت سے جو مغربی مکاتب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اندر کوئی کشش موجود نہیں ہے، اللہ نے انسانی فطرت کے اندر عدل کو نہیں رکھا، بلکہ سب نے اپنی ویلیوز خود بنانی ہے، اقدار خود بنانی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عدل و عدالت کی بات کرتے ہیں وہ کمزور اور ناتوان لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم عدل و مساوات کی بات کریں تاکہ ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے، ہمیں بھی جینے کا حق مل جائے۔ جو طاقتور ہے اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو کمزور عدل و عدالت کی بات کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور جو طاقتور ہے وہ اپنی طاقت میں مزید اضافے کے لیے عدل سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر کوئی کشش ہی نہیں ہے عدل کے حوالے سے۔ وہ چاہتے ہیں اپنی طاقت میں اضافہ ہو، چاہے لوگوں کو قتل عام کرنا پڑے، مال و دولت میں اضافہ ہو، چاہے لوگوں پر ظلم کرنا پڑے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی مال، زر، زمین کی خاطر جو فلسطین میں ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقت میں اضافے کی خاطر زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے کیسے ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ میں مطالعہ یہ کیا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے تو وہ عدل و عدالت کی بات کرتا ہے، اور جب طاقت اس کو ملتی ہے تو وہ بھی وہی ظلم کرنے لگتا ہے، بلکہ ایسے ظلم ڈھاتا ہے کہ جو اس سے پہلے والے ظلم ڈھا رہے تھے وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عباسی خلافت جو آئی تھی، بنو امیہ کے ظلم کے خلاف آئی تھی، اور وہ مظالم بعد میں ڈھائے جس پہ بنو امیہ بھی حیران و پریشان رہ جاتے۔ تو کہتے ہیں ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے۔ اس لیے نیٹشے جیسا فلاسفر، فلسفی، نیٹشے ایک بڑا نام ہے فلسفی اور ماہر نفسیات، وہ یہ کہتا ہے کہ دو اخلاقی نظام ہیں، ایک کمزور کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے، اور ایک امیر کے لیے۔ ان کی ویلیوز الگ ہیں کیونکہ انہوں نے تاریخ میں یہی پایا ہے۔ میں کہوں گا کہ اگر آپ نے تاریخ اسلام کا صحیح سے مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کو کچھ ہستیاں ایسی نظر آتی، آپ کو ایک شخص ایسا نظر آتا جو حکومت سے پہلے عدل کی بات کرتا تھا اور حکومت کے بعد عدل کا پرچار کرتا تھا۔ وہ مجسمہ عدالت تھا، وہ پیکر عدل و عدالت تھا۔ لوگوں کی دشمنیاں اس سے عدل کی وجہ سے تھی۔ کون ہے وہ ذات گرامی جو عدل کا پیکر تھا؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس کی عدل و عدالت کے معترف صرف مسلمان ہی نہیں، جن کی عدل اور عدالت پڑھ کر آنکھیں نم ہو جائیں، وہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسیحی جرجرداق مسیحی عالم ہے۔ اس نے جب نہج البلاغہ پڑھی تو نہج البلاغہ پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ خطبہ جس نے لکھا ہے اور کہا ہے کائنات کی خلقت کے بارے میں، جس نے یہ خطبہ کہا ہے یا تو وہ اس کائنات کا خالق ہے یا جب کائنات خلق ہو رہی تھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی جرداق نے کتاب لکھی علی صوت العدالت الانسانیہ، علی انسانی عدالت کی آواز۔ اور یہ کتاب پہلے کلیسا نے چھاپی، اس کے بعد پھر یہ عراق تک پہنچی، عراق میں پھر یہ چھپی، پھر یہ مشہور ہوئی کتاب۔ اور پھر کچھ لوگ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ مولا علی پر آپ نے کتاب لکھی ہے، اور بھی شخصیات ہیں آپ ان پہ بھی کتاب لکھیں۔ تو یہ جرداق کہتے ہیں آگے سے کہ جب سے میں نے علی کو پڑھا ہے اب کسی پر لکھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ سب معترف ہیں علی کی عدل و عدالت کے، اور یہ عدالت دراصل نبی کی عدالت ہے۔ جو عدل کی آواز گونج رہی ہے علی کے لہجے میں، یہ رسول خدا کی عدالت ہے۔ محمد مصطفیٰ کی زبان سے اللہ گویا ہوتا ہے اور علی کی زبان سے محمد مصطفیٰ گویا ہوتا ہے۔ جب ایک شخص نے
آ کر مدد طلب کی رسول خدا سے. مشرک تھا، بہت سے لوگوں کے نزدیک رسول خدا سے مدد طلب کر رہا ہے. آج کے بہت سے لوگ فتویٰ لگا دیں گے ان پہ کہ بھائی تو مشرک ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ رسول خدا سے کیوں مدد مانگ رہا ہے. تو رسول خدا کے پاس آیا اور کہنے لگا غریب ہوں، نادار ہوں، کچھ امداد کر دیجئے. رسول خدا نے ایک مٹھی بھر کر کھجوریں اس کو دے دی. اب اس نے کھجوریں گنی تو تعداد میں 73 کھجوریں تھیں. گزر گئے کچھ دن، اس کے بعد پھر اس کو محتاجی ہوئی تو مولائے متقیان امام علی علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ میری کچھ مدد کر دیجئے. مولا علی نے ایک مٹھی کھجوروں کی بھر کے اس کو دے دی. اب نہ رسول خدا نے جب مٹھی بھری تھی کھجوروں کی، کھجوریں گنی تھی، نہ مولا علی نے گنی تھی. اب اس شخص نے جا کر گنی تو وہ بھی 73 کھجوریں تھیں. تھوڑا متعجب ہوا، کیوریسٹی ہوئی، جستجو ہوئی کہ بھائی کیا ماجرا ہے. نہ رسول خدا نے گنی نہ علی نے گنی اور دونوں کی تعداد 73 ہے. فوراً رسول خدا کے پاس گیا اور رسول خدا سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے مجھے کھجوریں عطا کی وہ بھی 73، علی نے کھجوریں عطا کی وہ بھی 73، نہ آپ نے گنی نہ انہوں نے گنی. تو رسول خدا نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا جو صرف یہاں پر نہیں اور کئی جگہ پر فرما چکے تھے. وہ جملہ یہ تھا، کفی و کف علی فی العدالت سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے. تو جس کے جیسا ہو ویسی حکومت کرے گا. ان کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ عدل و عدالت میں برابر ہے. اور عدالت کی، عدل کی انتہا تو وہ تھی کہ تاریخ نے ایک واقعہ ایسا لکھا کہ علی مرتضیٰ خلیفہ وقت، حاکم وقت، اپنے حجرے میں بیٹھے بیت المال کا حساب کتاب کر رہے ہیں اور چراغ جل رہا ہے. ایک شخص آیا اور آ کر گفتگو شروع کر دی. اب مولا حساب کتاب کر رہے ہیں، دوران گفتگو جب اس نے مختلف موضوعات پر گفتگو شروع کی، مولا نے چراغ بجھا دیا اور پھر دوسرا چراغ نکالا، وہ جلایا. اب جو بندہ سامنے بیٹھا تھا پوچھنے لگا کہ یا علی، ایک چراغ اچھا خاصا جل رہا تھا، آپ نے اس کو گل کر دیا، دوسرا چراغ جلا دیا، کیا ضرورت تھی؟ یہ کیا کام کیا تھا؟ تو مولا علی نے فرمایا وہ جو چراغ جل رہا تھا، میں بیت المال کا حساب کتاب کر رہا تھا تو اس کے اندر جو تیل ڈلا تھا وہ سرکاری خزانے سے تھا. اب جب تم نے آ کے ذاتی گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے وہ چراغ بجھا دیا. اب جو چراغ میں نے جلایا ہے اس میں جو تیل ڈلا ہے وہ میرے خزانے سے، ذاتی خزانے سے. تو میں کہوں گا، جملے پر توجہ کیجیے گا، علی ایک چراغ گل کر کے، ایک چراغ جلا کر انسانیت کے دل میں چراغ عدالت جلا رہے ہیں. کس قدر باریک بینی ہے علی ابن ابی طالب کو. اگر انسان اپنے دل کی حفاظت کرے، اب یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو دل للچا جاتا ہے کہ کیا عدل و عدالت کا معیار ہے. دراصل امام علی سے محبت اسی عدل و عدالت سے تو محبت ہے جو مسلمان کو بھی اس طرف کھینچ رہی ہے، یہودی کو بھی اس طرف کھینچ رہی ہے، مسیحی بھی پڑھتا ہے تو اس کی طرف کھینچتا چلا آتا ہے. تو لہذا اس حقیقت سے ایک بات واضح ہو گئی کہ انسان کے اندر اللہ نے انسان کی فطرت میں عدل و عدالت سے محبت کو ودیعت کر دیا ہے. اس کے اندر امانت ہے. اگر اس دل کی حفاظت کرے گا تو وہ ہمیشہ عدل و عدالت سے محبت بھی کرے گا، اس کا پرچار بھی کرے گا، چاہے اس کے پاس طاقت ہو یا نہ ہو. اب عدل ہے کیا؟ بہت سے لوگ عدل و مساوات کا لفظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن عدل ہے کیا؟ اب عدل ہم تو اسی سے پوچھیں گے جو عدل کا پیکر ہو. شیر خدا شجاعت علی کا نام، عادل عدیل روح عدالت علی کا نام. مولا متقیان نے فرمایا عدل کیا ہے؟ یوزع کل شیء فی موضعہ، یا دوسرے جملے میں فرمایا اعطا کل شیء حقہ، اعطا ذی حق حقہ، یعنی
جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پہ رکھو، جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ اب عدل اور مساوات کا لفظ آپ صاحب جسٹس ہم کہتے ہیں نا، عدل اور انصاف یا مساوات کہتے ہیں، تو یہ ایک نہیں ہے۔ ممکن ہے کہیں پر مساوات جو ہے وہ جسٹس اور عدل کے برابر ہو، عین عدل ہو، کہیں جو ہے مساوات عدل کے خلاف ہو، ظلم ہو۔ اب مثال دوں گا اس کے لیے، کلاس میں ایک ٹیچر ہیں، معلم ہیں، استاد ہیں، 20 بچے ہیں، وہ 20 بچوں کو ایسے پڑھاتے ہیں کہ صرف آگے کی رو تک آواز آتی ہے اور صرف 5 بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ مساوات نہیں ہے، یہاں پر یہ ظلم بھی ہے، عدل کے بھی خلاف ہے۔ لیکن اگر وہ سب بچوں کی طرف توجہ کریں، ایکول توجہ کریں، برابر مساوی توجہ کریں اور آواز بھی سب بچوں تک آئے، سب بچے سیکھ سکیں، تو یہ مساوات ہے اور یہ عین عدل ہے۔ لیکن اب جب انہوں نے مساوات سے کام لیا، سب کو آواز گئی، سب نے سیکھا، اب جب امتحان لیا، امتحان میں سب کو 100 میں سے 80 مارکس دے دیں، 80 نمبر سب کے آ جائیں، یہ مساوات تو ہے لیکن عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے کہ جس نے محنت کی ہے اس کے مارکس زیادہ آنے چاہیے، نمبر زیادہ آنے چاہیے، تو یہ عین عدل نہیں ہے۔ مساوات یہاں پر خلاف ہے، عدل ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ ایک اور مثال دیتا جاؤں، اب کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے اس مسجد میں بھی ہو، ایک خوش نصیب ہے جس کی 2 بیویاں ہیں، اور وہ کہتا ہے میں دونوں میں عدل و عدالت سے کام لیتا ہوں، تو قرآن کا حکم ہے عدل و عدالت سے کام لو، اور وہ عدل مساوات سمجھتا ہے۔ اب ایک بیوی کے سر میں درد ہوا تو وہ پیناڈول لے کے آیا 2 گولیاں، پہلی بیوی سے کہا جس کے سر میں درد ہے تم بھی کھاؤ، اور جس کے سر میں درد نہیں ہے تم بھی کھاؤ، میں تو عدل کرتا ہوں، مساوات کرتا ہوں۔ تو بھائی یہ مساوات ہے لیکن عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، تو ہر چیز کا محل ہے، اس کو اس محل میں رکھنا ہے۔ اب بچوں کے لیے بہت سادہ سی مثال سے شروع کروں گا۔ جوتے کا مقام کیا ہے؟ تو پیر میں ہو، اگر جوتے کو کوئی سر پہ رکھ لے تو یہ خلاف عدل ہے، یہ ظلم ہے۔ مردانہ لباس، اس کا مقام یہ ہے کہ مرد پہنے اور زنانہ لباس عورت پہنے، لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے، مردانہ لباس عورتیں پہننے لگے، خواتین پہننے لگے، اور خواتین کا لباس مرد پہننے لگے، یہ ظلم ہے، خلاف عدل ہے۔ استاد کا ایک مقام ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس سے سیکھا جائے، استاد کا بہت بلند مقام ہے۔ اسلام کے اندر باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب باپ کا احترام بھی یہاں پر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اتنی یلغار ہے ہماری اقدار کے اوپر اس وقت کہ وہ باپ کو نام لے کر بلانا، باپ اگر دروازے سے داخل ہو تو بچوں کو چاہیے کہ اٹھ جائیں باپ کے احترام میں، یہ نہیں کہ لیٹے ہوئے ہیں اور پیر باپ کی طرف ہے، باپ کا احترام ہے، تو وہ احترام اس کو دیا جائے، اس کا مقام ہے۔ شادی کا وقت ہے، اگر اس سے دیر کر دی جائے تو یہ خلاف عدل ہے، یہ ظلم ہے۔ بچوں کی وقت پر شادی کر دینا یہ عدل ہے۔ اب جو آگے میں کہنے جا رہا ہوں آپ کی توجہ چاہیے مجھے، بس اشارہ کہہ کے کرتے ہوئے گزروں گا، توجہ چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی زمین ہے اور اس کا حق ہے، کوئی کھیت ہے، کوئی باغ ہے، وہ اس کو نہ دیا جائے تو یہ خلاف عدل ہے، یہ ظلم ہے۔ چھیننے والا ظالم کہلائے گا، اور جس سے وہ باغ چھینا جائے گا وہ مظلوم کہلائے گا۔ اگر کوئی صاحب مقام ہے، صاحب منصب ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہے اور اس کو اس جگہ پر رکھنا عدل ہے، اور یہ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے۔ اس لیے اللہ جس کو نبی بنا دے وہ نبی ہے، جس کو ولی بنا دے وہ ولی۔ منصب نبوت بھی اللہ جانتا ہے
کہ کس کو عطا کرنا ہے، اور جو نبی کا خلیفہ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے کس کو عطا کرنا ہے۔ ایک درود بھیج دو محمد والے۔ تو جس کا جو مقام ہے، جو منصب ہے، اگر وہ شخص موجود ہے، اس کی جگہ کوئی اور بیٹھ جائے جو نالائق ہو، وہ غاصب کہلائے گا، یہ خلاف عدل ہے۔ اب اگر یہ سمجھ میں آ گیا تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصول دین کے اندر، اصول شیعوں کے نزدیک اصول دین میں عدل کیوں موجود ہے۔ کیونکہ مذہب تشیع یہ چاہتا ہے عدل و عدالت کا بول بالا ہو۔ مذہب تشیع یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو اپنے اصلی مقام تک لایا جائے۔ مذہب تشیع یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو جو اس کے مرکز سے دور کر دیا گیا، اس مرکز سے جوڑ دیا جائے۔ تو جس کا مقام تھا، جو مقام ان سے غصب کر لیا گیا، یہ وہ تحریک ہے۔ تشیع کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ اس کو بر صغیر کے جو فرقوں کی مارکیٹ ہے، اس میں ایک فرقے کی حیثیت سے نہ جانا جائے۔ یہ ایک تحریک ہے جو علی ابن ابی طالب نے جس کا آغاز کیا اور سنگ بنیاد رسول خدا نے رکھی۔ سنگ بنیاد رسول خدا نے رکھی جب فرمایا، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں حدیث یہ فریقین کی کتابوں میں آئی ہے، فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ اور وہ قیامت میں اس حال میں محشور ہوں گے کہ وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ بھی ان سے راضی ہوگا۔ ایک درود بھیج دو محمد۔ تو عدل کے کیا معنی ہوئے کہ جو جس کا مقام ہے وہ اس کو ملے، جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملے، جو جس چیز کی جگہ ہے اس کو اس جگہ پہ رکھا جائے۔ اب اگر یہ واضح ہو گیا، اب آپ تاریخ پر اگر نگاہ ڈالیں، جب فاطمہ بنت محمد جناب سیدہ آتی تھی تو رسول خدا قام الیہا کھڑے ہوتے تھے اور فاطمہ کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے تھے اور ان کو لا کر جالسا فی مجلس اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور ان کے ہاتھوں کا قبلہ یدیہا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، فاطمہ کو استقبال کر کے لے کر آتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ کوئی جذبات نہیں تھے بلکہ یہ عین عدل تھا۔ یہ عدل کا تقاضا تھا کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ جو خواتین کے لیے پیغمبر کی تعلیمات کا عملی ترجمان ہے۔ جناب سیدہ کیا مقام ہے؟ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو رسول خدا کی جو تعلیمات ہیں اس کا کوئی عملی نمونہ، کامل عملی نمونہ نہ ہوتا جو خواتین کے ساتھ یہ اسوہ بنتا۔ اس لیے شاعر نے کہا مزرع تسلیم را حاصل بطول، تسلیم اسلام سے نکلا ہے کہ جو اسلام کا مزرعہ ہے، پورا کھیت ہے، اس کا لب لباب اور حاصل جو ہے وہ بطول ہے۔ مادران را اسوہ کامل بطول، جو مائیں ہیں ان کے لیے اسوہ کامل بطول ہیں۔ تو رسول خدا جو اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے تھے وہ عین عدل تھا۔ جب رسول خدا حسنین کو اپنے شانوں پر سوار کرتے تھے تو یہ ان کا مقام تھا، یہ عدل کا تقاضا تھا کہ حسنین کو اپنے شانوں پر بٹھایا جائے۔ اور جب کسی نے مولا حسن کو دیکھا کہ رسول خدا کے شانوں پر بیٹھے ہیں، کندھے پر بیٹھے ہیں، تو طعنتاً آ کر کہا کہ حسن تمہاری سواری تو بہت عظیم ہے، کیا ہی خوبصورت سواری ہے، بہت عظیم سواری ہے۔ تو فوراً رسول خدا نے ٹوک دیا، یہ مت دیکھو سواری کتنی عظیم ہے، بلکہ یہ بھی دیکھو جو سوار ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ حسنین کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے، شانوں پر بٹھائے، کہتے تھے پہچان لو حسنین کو، جان لو میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کسی جذبات کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ان کے اوصاف اور کمالات کی بنیاد پر، یہ ان کا مقام تھا۔ اس لیے دین کے اندر اور اجتماع کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے عدل۔ اب اگر میرٹ کی بنیاد پہ
آپ نے کسی کو جاب پر لگایا، نوکری پر لگایا تو یہ عین عدل ہے. لیکن اگر آپ نے دوستی یاری کی بنیاد پہ لگایا، کام نہیں آتا لیکن معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، میرٹ پہ نہیں اتر رہا، یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے ہمارا. عدل کا معنی یہ تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، اور یہ ملک کی نوبت یہ آ گئی ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے. یعنی عدل سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں. اور یہ جو کرپشن ہے، ظلم ہے، یہ بہت نچلی سطح سے شروع ہوتی ہے، بہت چھوٹے لیول سے. اگر ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے نہیں تو یہ آگے بڑھتی چلے جاتی ہے. بہت مثال دے رہا ہوں، گاڑی کو اس کی صحیح جگہ پر پارک کرنا، پارکنگ میں پارک کرنا، یہ عدل ہے. جلد بازی میں اس لیے کہ آپ کا وقت بچ جائے، آپ بیچ سڑک پر پارک کر کے چلے جائیں، چاہے جمعے کی نماز پڑھنے کیوں نہ جا رہے ہیں، یہ خلاف عدل ہے، ظلم ہے. کہ آپ کچھ لینے گئے اور آپ نے موٹر سائیکل، اگر آپ صحیح جگہ پر تھوڑا آگے پارک کر دیتے، جگہ نہیں مل رہی تھی تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہتی، تھوڑا چل لیتے. لیکن اس جگہ پر پارک کر کے آپ گناہ گار بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی تو گناہ ہے. ریڑھی لگانے والے بھی سڑک پر ریڑھی لگا رہے ہیں تاکہ روزی کما سکیں، اور اس کی وجہ سے ٹریفک اتنا جمع ہو رہا ہے کہ ان کے 1000-2000 کمانے کی خاطر لوگوں کے ہزاروں روپے پیٹرول میں جل رہا ہے. اور پھر بلڈ پریشر، بیماریاں. لاؤڈ اسپیکر آپ نے بلند آواز سے لگایا ہوا ہے، پورا محلہ سن رہا ہے، بیمار سو نہیں پا رہے، یہ خلاف عدل ہے. آزادی کے نام پہ بچوں کے ہاتھ میں باجے پکڑا دیے تو یہ ظلم ہے، خلاف عدل ہے. اور اس کی نصیحت ممبروں سے ہونی چاہیے. یہ گناہ ہے کہ آپ کسی کو اذیت پہنچائیں، یہ خلاف عدل ہے. بہت معمولی سی چیزیں ہیں. کچرے کی جگہ کہاں پر ہے؟ ڈسٹ بن میں. اگر اس کو سڑکوں پر پھینک دیا جائے، یہ خلاف عدل ہے، ظلم ہے. اور ہر شخص جو ہے یہ کہہ کر پھینکتا ہے میرے ایک کچرا پھینکنے سے کیا ہوگا، اور وہ قطرہ قطرہ سمندر بن کر آپ کا سارا سیوریج سسٹم ختم ہوتا ہے، اور پھر سیوریج سسٹم سود کے ساتھ، پروفٹ کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرتا ہے. سڑکیں خراب، کچروں کے انبار، بیماریاں پھیل رہی ہیں، مچھر پھیل رہے ہیں. اب اس بیماری میں اگر کوئی مر جائے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قرآن میں سورہ یاسین بہت پڑھی جاتی ہے. سورہ یاسین میں آیت ہے نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم تم جو بھیجتے ہو، عمل کرتے ہو، وہ بھی لکھتے ہیں، اس کے آثار بھی لکھتے ہیں. ایک حکایت ہے، اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہو. ایک شخص تھا بہت متدین، نماز گزار، روزے دار. جب دنیا سے رخصت ہوا تو قیامت میں جب گیا محشور ہوا تو اس پر الزام لگا تم نے ایک شخص کا قتل کیا ہے. معاذ اللہ، میں عبادت گزار، نماز گزار، میں اور قتل؟ کہہ رہے ہاں تم نے قتل کیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خطاب ہوا کہ یاد ہے تم لوگوں کو وقت دیتے تھے اور ٹائم پر نہیں پہنچتے تھے. کہیں 15 منٹ دیر سے پہنچے، کہیں 20 منٹ دیر سے پہنچے. یہ 15 منٹ، 20 منٹ، 5 منٹ جمع ہو کے ایک انسان کی عمر بن گئی. تم نے ایک انسان کی عمر کو ضائع کیا. تو ہم تمہارے عمل کے آثار بھی لکھتے ہیں. انسان اس پر توجہ رکھے. درود بھیجو اور محمد. اور کرپشن اس انتہا پر پہنچ گئی اس معاشرے میں. نظام میں یہ بیان کرتا ہوں کہ ایک ترقی یافتہ ملک کا ٹھیکیدار پاکستانی ٹھیکیدار سے اس کی دوستی ہو گئی، اور اس نے دعوت دی کہ جب آپ ہمارے ملک آئیں، جو ترقی یافتہ ملک کا ٹھیکیدار تھا، تو ہمارے گھر تشریف لائیے گا. تو اتفاق سے ان کا جانا ہوا. یہ پاکستانی ٹھیکیدار وہاں پہنچے. جب ان کے گھر پہ پہنچے تو دیکھا محل بنا ہوا ہے، بڑا اچھا سا خوبصورت سا گھر بنا ہوا ہے. اندر گئے تو طرح طرح کے کھانے تھے. تو اس ٹھیکیدار سے کہنے لگے، جو ترقی یافتہ ملک کا ٹھیکیدار تھا، کہ یہ سب تم نے کیسے بنا لیا؟
اس نے کہا کہ تم سامنے برج دیکھ رہے ہو، پل دیکھ رہے ہو؟ تو پاکستانی ٹھیکیدار نے کہا ہاں نظر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں۔ تو اس ٹھیکیدار نے کہا کہ اس کا 10%، 10% میری جیب میں۔ بہرحال بات ختم ہوئی۔ پاکستانی ٹھیکیدار نے کہا کہ آپ کبھی پاکستان آئے تو ہمارے قریب کھانے پہ بھی آئیے گا، چٹنی روٹی کھائیے گا۔ اب یہ ترقی یافتہ ملک کا ٹھیکیدار جب پاکستان آیا، اس نے کہا 3rd ورلڈ کنٹری ہے، خستہ حالت ملک ہے، کیا گھر ہوگا اس کا؟ لیکن جب گھر پہ پہنچا تو حیران رہ گیا کہ اس نے تو پورا محل بنایا ہوا ہے۔ کجا میرا گھر، کہاں اس کا گھر؟ اندر گیا تو بہترین قسم کے ماربل لگے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے کھانے، سونے کی پلیٹیں۔ تو بڑا حیران ہوا، تو پلٹ کے اس نے حیرانی سے پوچھا پاکستانی ٹھیکیدار سے، بھائی میں نے تو بنایا، تمہیں بتا دیا، تم نے کیسے اتنا سب کچھ بنا لیا؟ تو پاکستانی ٹھیکیدار کہتا ہے وہ سامنے تم پل دیکھ رہے ہو، برج نظر آ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں۔ تو کہتا ہے سارا کا سارا اپنی جیب میں۔ تو کرپشن اس نہج پہ پہنچ گئی، لیکن یہ اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ خود جو اصولوں کا پابند شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنا آسان نہیں۔ آپ کسی دوست کو منع کر دیں کہ نہیں میں اس کو نوکری پر نہیں لگا سکتا، ہم نے ایسے تجربات کیے ہیں، آپ منع کر دیں کہ بھائی اس کو کام نہیں آتا، میرٹ پر نہیں پورا ہوتا رہا، ناراض ہو جاتا۔ اسی طرح یمن کا واقعہ ہے کہ دودھ بھیجو محمد، بس یہ واقعہ یمن میں رسول خدا نے مولائے متقیان کو خمس اور زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ میں ایک لشکر بھیجا، اور یہ گرمی کے اندر گئے، مال اکٹھا کر کے لے کر آئے، شدید گرمی تھی، تو کچھ اچھے لباس تھے اس کے اندر۔ جو لشکر تھا، جو گروہ تھا، اس نے کہا کہ اس میں سے جو اچھا لباس ہے وہ آپ ہم کو دے دیں، ہم پہن لیں، اتنی محنت کی ہے ہم۔ امام علی نے فرمایا کہ نہیں، ابھی رسول خدا نے تقسیم نہیں کیا، تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ اب جب مکے کے نزدیک پہنچنے لگے، امام علی حج پر جانے کے لیے پہلے ایک بندے کو اپنا خلیفہ بنا کر، نمائندہ بنا کر حج کے لیے آیا اور رسول خدا سے ملے۔ حج کرنے کے بعد رسول خدا نے کہا تمہارا لشکر پہنچنے والا ہوگا، علی دیکھو ان کی جا کر خبر گیری کرو۔ جب مولائے متقیان واپس آئے تو دیکھا کہ سب نے وہ اچھے لباس نکال کے پہن لیے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ہو تو کہے کہ بھائی اتنی محنت کی ہے، گرمی میں گئے ہیں، بھائی لباس پہن لیا، کیا ہے؟ لیکن مولا علی غضبناک ہوئے کہ ابھی رسول خدا نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، تم نے کس کی اجازت سے پہنا؟ اس لباس کو تبدیل کرو، اتار کر واپس رکھو۔ اب اس پر یہ لوگ بہت غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے کہ علی نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور رسول خدا کے پاس آئے اور آ کر شکوے کرنے لگے کہ علی نے ہمارے ساتھ اتنی سختی سے برتاؤ کیا، ہم نے اتنی محنت کی تھی اور وہ لباس ہمیں پہنے رہنے دیتے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ خبردار علی کے بارے میں شکایت نہ کرو، علی راہ خدا میں بہت محکم اور سخت ہے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خلش تھی اور بغض آ گیا تھا علی کے خلاف، مولائے متقیان کے خلاف۔ میں جب مکے میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہوا، تو رسول خدا سامنے سے آ رہے تھے۔ رسول خدا نے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھا اور میرے نزدیک آئے تو میں ڈر کے مارے بیٹھ گیا، اور رسول خدا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے مجھے بہت اذیت پہنچائی۔ آگے سے کہنے لگا رسول خدا میں نے آپ کو کیا اذیت پہنچائی؟ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں، آپ کو میں نے کیا اذیت پہنچائی؟ رسول خدا نے وہاں پر جملہ فرمایا تم نے میرے علی کو اذیت پہنچائی تو گویا تم نے مجھ کو اذیت پہنچائی، کیونکہ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ عدل کا پیکر ہے۔ حتیٰ کہ جنگ صفین میں ابھی جنگ کے آغاز ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسے حق پر ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن تم جنگ کا آغاز نہ کرنا، دشمن کی طرف سے جنگ کا آغاز ہونے دینا، تاکہ تمہاری حقانیت اور واضح ہو جائے۔ اور یہ عدل کے پیکر وہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھاگ رہا ہو جنگ میں، اگر تم جیتنے لگو
کوئی بھاگ رہا ہو تو اس کے پیچھا مت کرنا، کسی زخمی پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت کی بے حرمتی نہ کرنا، کسی کے خیمے میں بلا اجازت داخل نہ ہونا۔ ایک دشمن کی بات ہو رہی ہے، امام علی فرما رہے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں، لیکن اور اگر کوئی عورت، کوئی خواتین تم کو یا تمہارے سرداروں کو گالیاں دے تب بھی اس کو اذیت نہ پہنچائے۔ کیا سیرت ہے مولا متقیان! میں کہوں گا مولا آپ کی اتنی عظیم سیرت، آپ عدل و عدالت کا پیکر، لیکن آپ کاش کربلا میں ہوتے، دیکھتے دشمنوں نے آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا، کربلا میں کیا ظلم ڈھائے۔ جناب حضرت عباس اور جناب سکینہ بنت الحسین، فاطمہ بنت الحسین، فاطمہ کا نام، امام حسین کی بیٹی کا نام فاطمہ بنت الحسین فاطمہ تھا، اور امام حسین اتنی محبت کرتے تھے ان سے تو ان کو سکینہ کہہ کر، یعنی میرے دل کا سکون کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ بیٹی حسین کی تھی اور شہزادی عباس کی، اور بھتیجی اور چچا میں ایسا پیار تھا، ایسی محبت تھی کہ آج بھی علم اس کی گواہی دیتا ہے کہ پنجے کے ساتھ مشکیزہ، مشک سکینہ وابستہ رہتی ہے، جڑی رہتی ہے، یعنی یہ علم بتاتا ہے کہ یہ مشک سکینہ کی خاطر عباس نے اپنے بازو کٹوا دیے۔ کیا ظلم ہے جو تھا! عباس صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور کے قریب تک اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کبھی زہیر مارے گئے، کبھی حبیب مارے گئے، کبھی قاسم شہید ہو گئے، کبھی اکبر شہید ہو گئے۔ ایک وقت آیا عباس کے سینے میں تنگی ہونے لگی، حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے، آقا واہ کا صدری، اب میرا سینہ برداشت نہیں کر پا رہا، میں اپنے سامنے علی اکبر کا لاشا دیکھ چکا، میں اپنے سامنے قاسم کا ٹکڑے ہوا ہوا لاشا دیکھ چکا، آقا اب میرے اندر برداشت نہیں۔ لیکن عباس تم تو اس لشکر کے علمدار ہو، لیکن عباس کے دل سے صدا آتی ہو کہ آقا وہ لشکر کہاں رہا۔ اب حضرت عباس جس وقت خیمے میں آئے ہیں اس وقت خیام حسینی سے آقا حسین کی ننھی بچوں کی آوازیں بلند ہو چکی تھی، العطش العطش، بابا پیاس، چچا پیاس مارے دے رہی ہے۔ مقتل لحوف کے اندر موجود ہے کہ اتنی پیاس کی شدت تھی کہ امام حسین نے کہا کہ آؤ بھائی عباس پانی لے کر آتے ہیں۔ جو معتبر مقاتل ہیں اس کے مطابق میدان میں امام حسین اور حضرت عباس دونوں ساتھ آئے ہیں، بھائی عباس آؤ پانی لے کر آتے ہیں۔ جب میدان میں آئے ہیں دونوں شیر حیدری ایسے جنگ کر رہے ہیں، پشت بہ پشت دشمن پر حملہ کر رہے ہیں، دشمن کا لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ دشمنوں نے کہا کہ ان دونوں بھائیوں کو الگ کرنا پڑے گا، ایسے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب دونوں کے درمیان فاصلہ ڈال دیا تو حضرت عباس نہر القمہ پر پہنچ گئے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ نہر القمہ میں عباس داخل ہوئے، مشکیزے کو بھرا، اور مشکیزے کو بھرنے کے بعد ایک چلو پانی لیا اور اپنے چہرے کے سامنے لے کر آئے۔ مقتل کے جملے ہیں فذکر عطش الحسین، بھائی حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ میں کہوں گا شاید کانوں میں سکینہ کی آواز آنا شروع ہو گئی، چچا پیاس مارے دے رہی ہے۔ بس چلو سے پانی کو گرایا، پانی پہ دے مارا، اور اب خیام کی طرف رخ کیا، مشکیزے کو تھاما ہوا، علم کو پکڑا ہوا، اب تیزی کے ساتھ لشکر کی طرف، تیزی کے ساتھ خیموں کی طرف آ رہے ہیں، کسی بھی طرح یہ پانی خیام میں پہنچ جائے، میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں۔ اب جب خیام کی طرف آ رہے ہیں، پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی معمول تھا کہ کچھ نعروں سے بتاتے تھے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ خود وقت آخر جب امام حسین سب شہید ہو گئے تھے
جنگ کے دوران ایک جگہ پر خیام کے نزدیک آتے تھے اور کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ بیویوں کو پتہ چل جائے ابھی حسین زندہ ہے۔ تو آقا حسین نے صدا بلند کی انا ابن نبی، انا ابن رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس نے جواب میں کہا انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، تاکہ خبر دے دیں حسین کو کہ ابھی عباس زندہ ہے۔ ایک شقی درخت کے پیچھے چھپ کر اس نے حضرت عباس کے اوپر وار کیا، آقا کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ اب مشکیزے کو بائیں بازو سے ہاتھ سے تھام لیا۔ امام حسین نے صدا بلند کی انا ابن خدیجہ الغراء، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ جناب حضرت عباس نے آواز دی انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بس پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پانی خیام میں پہنچ جائے۔ ایک شقی نے درخت کے پیچھے چھپ کر بائیں بازو پر وار کیا، حضرت عباس کا بائیں بازو قلم ہو گیا۔ اب مشکیزے کو دانتوں سے تھام لیا۔ بچے دور سے دیکھ رہے تھے کہ کبھی علم جھکتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، پھر جھکتا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے تھاما ہوا ہے۔ اب حضرت امام حسین نے صدا بلند کی انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں۔ اب عباس نے دانتوں سے مشکیزے کو تھاما ہوا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے کہ میں آقا حسین کا جواب نہیں دے سکتا۔ زندگی بھر ان کی آواز پر لبیک کہا ہے، اب ان کا میں جواب نہیں دے سکتا، آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتا، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ اور پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پانی خیام میں پہنچ جائے۔ عمر سعد نے آواز بلند کی خبردار، کہیں حسین کے خیموں میں پانی نہ پہنچ جائے، یہ چند قطرے پانی نہ پہنچ جائے۔ ایک شقی نے تیر چلایا، مشکیزے پہ آ کر لگا، مشکیزے سے پانی بہہ گیا۔ پانی کا بہنا تھا کہ عباس کی آس بے آس ہو گئی۔ اب گھوڑے کا رخ جو ہے وہ خیمے سے دشمن کی طرف موڑ دیا۔ اب دشمن کی طرف جانے لگے۔ دشمن حملہ کرتا ہے، عباس اپنے پاؤں کی قوت سے دشمن کو بھگاتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں کہ اتنے میں حرملہ نے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت عباس کی آنکھوں میں آ کر لگا۔ جب بھی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک مجلس میں پڑھنے گیا تو میری آنکھ میں بہت تکلیف تھی، میرا ہاتھ پورے وقت مجلس کے دوران بھی آنکھ کے اوپر تھا۔ جب بھی تکلیف ہوتی ہے انسان ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، آنکھ میں ذرا سی بھی تکلیف ہو ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، لیکن جب عباس کی آنکھوں میں تیر لگا بدن میں ہاتھ نہیں تھے۔ میرے مولا نے حضرت عباس نے جھک کر زانو کی مدد سے، گھٹنوں کی مدد سے تیر کو نکالنا چاہا۔ ایک شقی نے گرز مارا، عباس کا سر شکافتہ ہوا۔ اب زمین کربلا کی طرف آئے، کیسے سر زمین کربلا پر گرے؟ بی بی فرماتی ہے کہ ہمارے بچے کے مصائب پڑھو تو ایسے پڑھو، جب بھی کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن عباس جب زمین کربلا پر آئے ہیں تو ہاتھ بدن۔ رخساروں کے بل سر زمین کربلا پر آ گئے۔ آواز بلند کی اخا ادرک اخا، بھائی میری مدد کو پہنچو، بھائی حسین میری مدد کو پہنچو۔ اب امام حسین تیزی سے بھائی کی جانب آ رہے ہیں۔ اسی دوران جب بھائی کی جانب آ رہے ہیں، دشمن نے ایک حلقہ کھولا، یہ حسین کے لشکر کا علمدار ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، بدر کا بدلہ لینا چاہتے ہو، احد کا بدلہ لینا چاہتے ہو، اس سے لو۔ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار چلانا شروع کیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزے سے مارنا شروع کیا، جس کے ہاتھ میں خنجر تھا اس نے خنجر چلانا شروع کیا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے سرزمین کربلا سے پتھر اٹھائے اور عباس پہ مار۔ پوچھتے ہیں حضرت عباس تو بہت قداور تھے کہ ان کے پاؤں رکاب کے اندر نہیں آتے تھے، بڑے ہوتے تھے، ان کی لاش اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ارے جب حسین جب تک بھائی کے جنازے پر پہنچے ہیں دشمنوں نے عباس کا لاشا ٹکڑے۔ امام حسین جب عباس کے جنازے پر آئے ہیں تو روایت کی جملے ہیں، فرمایا الا ان کسر ظہری، اپنی کمر کو تھاما
اور کہا اعلان آئین کا سر زہری، ہائے میری کمر ٹوٹی ہوئی کمر ہے سنبھالو حسین کو، ٹوٹی ہوئی کمر ہے سنبھالو حسین کو، بھیا ذرا گلے سے لگا لو۔ اب جب خیام کی طرف آ رہے ہیں، آقا نے علم کو اٹھایا، وہ علم جو عباس کے خون سے غلطا تھا، خاک و خون میں غلطا تھا، اب یہ علم کو ایسے لے کر جا رہے ہیں جیسے عباس کا چل۔ بچوں نے دیکھا، سکینہ نے دیکھا، دور سے علم آ رہا ہے، سکینہ اور بچے آئے، میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہوں گے، آؤ پانی لے کر آ رہے ہوں گے، دور سے علم آ رہا ہے۔ جب امام حسین نزدیک آئے تو دیکھا صرف علم ہے جو بابا نے پکڑا ہوا ہے۔ نزدیک جا کے بچوں نے پوچھنا شروع کیا کہ چچا عباس کہاں ہے، چچا عباس کہاں ہے؟ یہ وہ موقع ہے کہ اب حسین سے کچھ کہا نہ گیا، عباس کے خیمے میں گئے اور عمود خیمہ کو علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا۔ جگہ جگہ اہل بیت نے، سکینہ نے زینب کو عباس، زینب نے عباس کو یاد کیا۔ جب بھی بچے تماچے کھاتی تھی، یا اللہ کیسے لوگ تھے، جب قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے جتنی بھی نفرتیں ہوں، لوگ آ کر پرسہ دیتے ہیں، لیکن ہائے افسوس زہرا کا لال جب شہید کر دیا گیا تو کوئی پرسہ دینے نہ آیا، آیا تو تماچے مارنے آیا، ردا چھیننے آیا، سکینہ کی بالیاں چھین۔ روایت میں ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی اس کے دامن میں آگ لگی ہے، میں نزدیک کیا کہ آگ کو بجھا دوں۔ جب بچی نے دیکھا کہ میں نزدیک آ رہا ہوں، وہ گھبرا کے بھاگنے لگی، دوڑنے لگی، کہتی ہے اب لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا، بالیاں بھی چھن چکی، محجر بھی چھن چکے، مقدے بھی چھن چکے، ظالم تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں کچھ چھیننے نہیں آیا، میں آپ کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں جو آپ کے دامن میں لگی ہے۔ جب بچی نے یہ دیکھا کہ آگ بجھانا چاہتا ہے، کوئی رافت ہے اس کے اندر، تو پلٹ کے کہا اگر تو اتنا غمخوار ہے، کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دے نجف کا رخ کس طرف ہے، نجف کس طرف ہے؟ تو میں نے کہا میں نجف کا بتا دوں گا، لیکن آپ کیا کریں گی؟ کہتی ہے، فرماتی ہے میں نجف کا رخ کر کے دادا علی سے شکایت کروں گی، دادا اس امت نے آپ کی بیٹی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُ۔ اے پروردگار، اے خدائے متعال، اے ہم کو پالنے والے، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں عدل کا پرچار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ مسلمین فلسطین، مظلومین فلسطین، پارا چنار کشمیر کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے، ہمیں ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما، ہمیں ان کے پرچم کے زیر سایہ دنیا کو عدل و عدالت سے بھرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بحق محمد وآلہ الطاہرین، ماتم حسین۔ علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے۔
علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. ارادے فکر کامل ڈھونڈتے ہیں. 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 تمناؤں کا حاصل ڈھونڈتے ہیں. تمناؤں کا حاصل ڈھونڈتے ہیں. بھنور میں ہے تو ساحل ڈھونڈتے ہیں. مسافر اپنی منزل ڈھونڈتے ہیں. نظر خود علم کا در مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. یہ دنیا ہاتھ میں خنجر لیے 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 ہے. یہ دنیا ظلم کا دفتر لیے ہے. یہ دنیا ظلم کا دفتر لیے ہے. یہ دنیا نخوت انتر لیے ہے. یہ دنیا مرحبی تیور لیے ہے. یہ دنیا ضرب حیدر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. خطابت کے ہے گر جوہر دکھانے. خطابت کے ہے گر جوہر دکھانے. نئے انداز سے دل ہے جگانے. 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 کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے زمانے. لٹا نہج البلاغہ کے خزانے. زباں تہذیب منبر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. اگر دل میں عمل کی لو بڑھائیں. اگر دل میں عمل کی لو بڑھائیں. مسلمان ساری دنیا کو ہلائیں. مسلمان ساری دنیا کو ہلائیں. قدم آگے مگر کیسے بڑھائیں. ابھی خیبر شکن
ہے کب ادائیں ابھی تلوار جوہر مانگتی ہے علی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ زیور مانگتی ہے علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ زیور مانگتی ہے علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ زیور مانگتی ہے یہ ہے وہ امتحان گاہ محبت 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 جہاں ہے موت کے قدموں کی وحشت جہاں ہے موت کے قدموں کی وحشت یہ اطفال حسینی کی ہے ہمت کہ ہے ان کی طرف چشم شہادت شہادت خود بھرا گھر مانگتی ہے علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ زیور مانگتی ہے علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ زیور مانگتی ہے ہلال آسان نہیں دعویٰ وفا کا ہلال آسان نہیں دعویٰ وفا کا صدا دیتا ہے ہر منظر قضا کا صدا دیتا ہے ہر منظر قضا کا کڑا ہے امتحان دشتے بلا کا تقاضا ہے یہی بس کربلا کا وفا اس راہ سے سر مانگتی ہے علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ زیور مانگتی ہے علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ زیور مانگتی ہے آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی آیا غازی حال عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی سنایا غازی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو رو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ناچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی سنایا غازی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا
صدا دیتی رہی سنایا دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے ڈارس تھی بڑی سنایا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی آ گئی شام علم اٹھ گئے پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی سنایا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کیا کہوں شیر میرے دام بولیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے حلقت کوفہ کبھی حلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی سنایا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نعت علی بس میں دہراتی رہی سنایا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ مولایا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس، سلطان عرب والعجم، یا ابو الحسن یا علی بن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن،
سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسعى اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Gracias.
Gracias.
नहीं
बात ही नहीं है।
پڑھ کے سلام سلام